محمد عبداللہ الفاہری مراکش کے ایک نیک دل اور مالدار تاجر تھے۔ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ اللہ نے اپنی رحمت سے نوازتے ہوئے 2 بیٹیاں عطا کی تھیں۔ باپ کے انتقال کے بعد دونوں بیٹیوں کے ترکے میں باپ کی اتنی دولت آئی کہ وہ خود مختار ہو گئیں۔ ایک کا نام مریم اور دوسری کا نام فاطمہ تھا۔ مریم نے اپنی جائیداد کی رقم سے الاندلسیہ مسجد کی بنیاد رکھی تو دوسری جانب فاطمہ الفاہری نے 859 عیسوی میں مراکش کے دریائے فاس کے قریب آباد شہر فاس میں جامع مسجد الکروین کی بنیاد رکھ دی۔ مسجد الکروین میں 22,000 سے زیادہ نمازی بیک وقت نماز باجماعت ادا کر سکتے تھے۔ یہ لگ بھگ استنبول کی آیا صوفیہ کے برابر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ سے دنیا کی پہلی یونیورسٹی کی بنیاد رکھوا دی۔ یونیورسٹی کی پوری تعمیر و توسیع فاطمہ الفاہری نے خود کھڑے ہو کر کروائی۔ وہ خود بھی علم و ادب سے محبت رکھتی تھیں۔ یہ یونیورسٹی اس لحاظ سے بھی منفرد تھی کہ دنیا میں ڈگری کا تصور بھی اسی یونیورسٹی سے آیا تھا۔ 13 سے 30 سال تک کے بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورت، مسلم اور غیر مسلم علم کی پیاس سے سرشار یہاں پہنچتے تھے۔ جامعہ الکروین کے دروازے بلا رنگ و نسل اور مذہب، دنیا کے ہر علم کے طالب کے لیے کھولے رہتے تھے۔ یونیورسٹی میں حلقے کی صورت میں جماعت لگتی تھی۔ استاد کے چاروں طرف دائرے کی صورت میں طلبہ بیٹھ جاتے اور اپنے علم کی پیاس بجھاتے تھے۔ 2018 کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں 2,80,077 یونیورسٹیز ہیں، لیکن سب سے پہلی اور سب سے قدیم یونیورسٹی کا اعزاز جامعہ الکروین کو حاصل ہے۔ 1963 میں مراکش حکومت نے اس یونیورسٹی کو باقاعدہ اپنی یونیورسٹیز کی فہرست میں شامل کر لیا۔ اس طرح یونیسکو کے ریکارڈ کے مطابق پچھلے 1160 سالوں میں کبھی ایک دن کے لیے بھی اس یونیورسٹی میں تعلیم کا ناغہ نہیں ہوا، اور اسی بنیاد پر اس جامعہ کو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ بھی دے دیا گیا ہے۔ 14ویں صدی عیسوی یعنی 1349 میں یونیورسٹی میں سلطان ابو عنان فارس نے لائبریری کی بنیاد بھی رکھ دی۔ یہ دنیا کی قدیم ترین لائبریری ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کا اعزاز بھی رکھتی ہے کہ جانوروں کی کھال پر لکھا گیا موطا امام مالک کا نسخہ اور علامہ ابن خلدون کی کتاب الابار کا اصل نسخہ بھی اسی لائبریری میں موجود ہے۔ عالم اسلام اور اس دنیا میں علم، تحقیق، جستجو اور تخلیق کے دروازے کھولنے والے کئی مسلم اور غیر مسلم اسکالرز بھی اسی جامعہ سے فارغ التحصیل ہیں۔ 12ویں صدی عیسوی کے معروف جیوگرافر، نقشہ نگار اور تاریخ مصر کے بڑے عالم محمد ادریسی میٹافزکس کے ماہر، مشہور و معروف شاعر و مصنف، صوفی اور امام غزالی کے شاگرد جناب ابن العربی بھی اسی یونیورسٹی کے پاس آؤٹ تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابن العربی کے والد علامہ ابن حزم کے شاگرد تھے۔ دنیا کے نامور تاریخ دان، ماہر معاشیات و عمرانیات اور ڈیموگرافی جیسے علم پر عبور رکھنے والے علامہ ابن خلدون کا تعلق بھی اسی درس سے تھا۔ اپنے وقت کے عظیم شاعر، فلسفی اور سیاسیات کے عالم لسان الدین الخطیب اسی مدرسے کے فارغ التحصیل تھے، جبکہ نور الدین برتوجی جیسے ماہر فلکیات کا تعلق بھی جامعہ الکروین سے ہی تھا۔ اس علم، جستجو اور عشق و مستی کا فیضان تھا کہ فارابی نے 100، امام راضی نے 125، ابن حجر عسقلان نے 150، امام غزالی نے 200، ابن العربی نے 250، عبد الغنی النابلسی نے 300، ابن تیمیہ نے 500، علامہ جلال الدین سعود نے 550 اور ابن طولون دمشقی نے 75 سے زیادہ کتب تصنیف کر ڈالے۔ یہ نام نہاد تعلیم، دکھاوے کی ڈگریاں اور غلامی کی تیاریاں، گریڈز، نمبرز، جی پی اے اور عزت نفس گروی رکھنے والی ڈگریاں اگر علم ہے تو پھر اس علم کو دیوار پر مار دینا چاہیے اور اس علم کو تلاش کرنا چاہیے جو انسانوں، معاشروں اور قوموں کو سدھارتی ہے۔ کوشش کریں کہ اپنی مئی نسل کو ڈگری دی لوائیں نہ دی لوائیں، علم ضرور حاصل کروائیں، انسانیت ضرور سکھا دیں۔ مشاہدے، تحقیق، جستجو اور وجدان کے دروازے ان پر کھولنے کی کوشش کریں۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کے تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔